وزیر اعظم سے قطر کے وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی کی ملاقات۔ شہباز شریف کا پاکستان قطر تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار۔ علاقائی و عالمی مسائل پر قطر کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے توانائی، زراعت، غذائی تحفظ، آئی ٹی، سیاحت، انفراسٹرکچر میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کی اہمیت اجاگر کی۔ قطری سرمایہ کاروں کو SIFC فریم ورک کے تحت نئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی۔ قطری وزیر نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی روابط مزید گہرے کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر غور کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ آزاد کشمیر کے سیاسی اور پارلیمانی نظام سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں وفاقی وزراء اور پیپلز پارٹی رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی شریک ہوگی۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج اور معاہدے کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے حکومت میں تبدیلی کی کوششوں پر بھی غور کیا جائے گا۔ مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر رانا ثنا اور دیگر کے خلاف نیب آفس حملہ کیس خارج۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے لیگی رہنماؤں کے خلاف اخراج کیس کی رپورٹ منظور کر لی۔ رپورٹ کے مطابق مریم نواز سمیت دیگر کے خلاف نیب آفس پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ ریاست کی ریٹ ہر صورت قائم رکھی جائے گی، شہیدوں کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ IG پنجاب عثمان انور کی TLP کے پرتشدد مظاہروں میں شہید 12 پولیس افسران کے اہل خانہ سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا جب بھی سرمایہ کاری آنے لگتی ہے مسلح جتھے احتجاج کی آڑ میں انتشار، جلاؤ گھراؤ شروع کر دیتے ہیں۔ پنجاب پولیس ملک کی معاشی ترقی اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ مریم نواز نے پنجاب پولیس کی قربانیوں کے اعتراف میں شہداء پیکج مزید بہتر بنایا ہے۔ IG کی DPO مظفر گڑھ کو شہداء کے اہل خانہ کے لیے پلاٹس کے انتظام کی ہدایت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان میں پرسنل بیگیج گفٹ اسکیم کے تحت امپورٹ گاڑیوں سے متعلق سمری پر غور ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے ACC میں امپورٹ پالیسی آرڈر سے متعلق مختلف تجاویز بھی زیر غور آئیں گی۔ سندھ، پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 91 کروڑ کے سرنڈر فنڈز دوبارہ فراہم کرنے پر غور ہوگا۔ عدالتی حکم کے باوجود منتخب وزیر اعلیٰ کو بانی PTI سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ سہیل آفریدی نے پنجاب حکومت کو ملاقات کے لیے خط بھی لکھا تھا۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے عوام نے بانی کو مینڈیٹ دیا ہے، ان سے مشاورت آئینی و قانونی حق ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے ملک کے نظام انصاف پر کاری ضرب لگائی۔ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی شریف خاندان کا پرانا وتیرہ ہے۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں شدید فضائی آلودگی، لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 312 ریکارڈ، نئی دہلی کا 206 اور کلکتہ کا 174 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ دوسرا اور تیسرا نمبر، کراچی کا چوتھا نمبر۔ فضائی معیار انتہائی مضر صحت، ایئر کوالٹی انڈیکس 172 ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب میں فیصل آباد 548 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ سر فہرست۔ Discriminatory citizenship laws, attacks on places of worship, disinformation campaigns, calls for genocide and hateful political rhetoric against minorities have been embraced as the official state policy in India. Such practices not only violate human rights but also endanger inclusive development and international peace. پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی کاؤنسلر سائمہ سلیم نے اقلیتوں کے مسائل پر اجلاس سے خطاب میں کہا اسلامو فوبیا کے بڑھتے رجحان پر گہری تشویش ہے۔ بھارت میں انتہا پسند نظریات کے بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بھارتی ریاستی پالیسی اقلیتوں کے خلاف نفرت پر مبنی ہے۔ بھارت میں عبادت گاہوں پر حملے اور نسل کشی کے اعلانات معمول ہیں۔ بھارتی انتہا پسند ریاستی پالیسی بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے۔
عالمی برادری اقلیتوں پر مظالم میں ملوث مجرموں کو جواب دہ ٹھہرایا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے تھریٹ سے میں چپ جاؤں گا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ میں اس لیگ کو لو کرتا ہوں۔ میری غلطی ہے کہ میں آپ کے جو میڈیوکر مائنڈ سیٹ ہے اس سے میں ناخوش ہوں۔ میں اپالوجائز کرتا ہوں کہ میں نے اتنی یہ غلط چیزیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی اور غلط چیزوں پہ میں نے تنقید کی۔ سو آئی ہوپ یو لائک مائی اپالوجی ویڈیو ود لو۔ پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطانز کے اونر علی ترین نے پی سی بی کا لیگل نوٹس پھاڑ دیا۔ ویڈیو بیان میں کہا، لیگل نوٹس میں تنقیدی بیانات واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا۔ فرنچائز معاہدہ ختم کرنے اور بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی دی گئی۔ لیگل نوٹس میں دی گئی دھمکیوں سے خاموش نہیں ہوں گا۔ پی ایس ایل سے محبت ہے، یہ لیگ پورے پاکستان کی ہے۔ آج تک رابطہ نہیں کیا گیا، مسائل کے حل کے لیے مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ پی ایس ایل مینجمنٹ میں قابل لوگوں کی شمولیت کا مطالبہ کرنے پر معافی مانگتا۔ پنجاب پولیس کا ٹی ایل پی کے پرتشدد مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ گرفتار مظاہرین کی تعداد 954 ہو گئی۔ پولیس کے مطابق لوکیٹر اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مفرور ملزمان گرفتار کیا۔ دیگر مفرور پرتشدد مظاہرین کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ مظاہرین دیگر اضلاع میں مفرور ہیں۔ آئی جی نے لاہور پولیس کو 4500 پرتشدد مظاہرین پکڑنے کے لیے لسٹیں دی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ مصر، وزارت دفاع میں پرتپاک استقبال۔ فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سپہ سالار کی مصر کے وزیر دفاع اور چیف آف اسٹاف سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، مصر کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، دونوں ملکوں کے تعاون سے خطے میں امن و استحکام کو فروغ ملے گا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل جامع ازہر کے شیخ اعظم شیخ احمد الطیب سے بھی ملے، مسلم امہ کو درپیش چیلنجز اور انتہا پسندانہ نظریات کے خاتمے پر گفتگو کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اسلام کی مسخ شدہ تشریحات کے خاتمے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ابھی بھی جو نیپرا کا ٹیرف آیا ہے سبسٹینشلی ریڈیوس کیا گیا ہے۔ ہم اس کا امپیکٹ ابھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم ود دس ٹیرف کس طرح سے کے الیکٹرک کو رن کریں گے اور سپلائی کو مینیج کریں گے۔ اتنا فائنینشیل امپیکٹ ہوگا تو اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہمارے آپریشنز پہ آ سکتا ہے۔ کے الیکٹرک نے نیپرا کا ملٹی ایئر ٹیرف میں کمی کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کمی صرف کاغذ پر ہوئی ہے، بل ویسے ہی آئے، کم ٹیرف صارفین پر لاگو نہیں ہوگا، بلوں میں کوئی کمی نہیں کی۔ سی ای او کے الیکٹرک مونس الوی نے بھی کراچی والوں کو ڈرانا شروع کر دیا، کہا ملٹی ایئر ٹیرف میں کٹوتی کے بجلی صارفین پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کم ٹیرف پر آپریشنز کیسے جاری رکھیں جائزہ لے رہے ہیں۔ کراچی میں بڑا مالیاتی فراڈ، شہری کی غیر قانونی ڈپلیکیٹ سم نکال کر اکاؤنٹ سے 85 لاکھ غائب کر دیے گئے۔ نجی بینک اور موبائل فون کمپنی کے اینٹی فراڈ میکانزم پر سوال اٹھ گئے۔ شہری کی درخواست پر این سی سی آئی اے کی انکوائری میں اہم انکشافات، بائیو میٹرک تصدیق کے بغیر ڈپلیکیٹ سم جاری ہوئی، جس کے بعد نجی بینک سے 100 سے زائد ٹرانزیکشن میں 85 لاکھ روپے نکالے گئے۔ 29 ستمبر کی رات سنی کمار کی موبائل فون کی سم اچانک بند ہو گئی۔ موبائل کمپنی کی فرنچائز سے معلوم کیا تو حیدرآباد سے ڈپلیکیٹ سم کے اجرا کا پتہ چلا۔ موبائل فون سم بینک اکاؤنٹ سے لنک تھی۔ نجی بینک کے نمائندے تفتیش میں پیش ہوئے لیکن بینک نے ریکارڈ فراہم نہیں کیا۔ 14 اکتوبر تک نجی بینک انتظامیہ نے ادھوری معلومات دیں، موبائل فون کمپنی نے بھی ناکافی معلومات دی۔ سم ایشو کرنے سے متعلق 48 سوالات پوچھے گئے۔ منصوبہ بندی کے تحت سائبر فائنینشیل فراڈ کیا گیا۔ این سی سی آئی اے نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ اور
اور جنوبی افریقہ کا T20 اسکواڈ اسلام آباد پہنچ گیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 سیریز کا آغاز 28 اکتوبر سے راولپنڈی میں ہوگا۔ دونوں ٹیمز کے درمیان ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر رہی۔